للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی خصوصا منہم سیدی سندی غوثنا غوث الکل الشیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما بعد، تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے معبود حقیقی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہادی و رہنما کو بھیجا تاکہ جہالت کے اندھیروں میں علم کی روشنی بن کر منور ہو اور قوموں کا اصلاح کرے، گمراہ ہونے والوں کو راہ صداقت دکھائے اور سارا عالم حق تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے اور آنے والی نسلیں جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلے اور سارا عالم رب تبارک و تعالیٰ اور سارا عالم سکون اور راحت و چین کی زندگی گزار سکے۔ حاضرین اکرام، میں اس ذات مقدس کے ذکر سے پہلے اس ذات کا بھی ذکر کروں اس پرنور محفل میں جس کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سرکار پیران پیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صالح سفر کر رہے تھے کہ آپ کو پانی کی پیاس شدت سے لگی۔ آپ اپنے تالاب کے کنارے پانی پینے گئے اور پانی ہی پی رہے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آپ کے قریب آیا اور جیسے آپ کو پانی کی پیاس کے ساتھ بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی سیب کو دیکھا کھا لیا، اور لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ سوچنے لگے کہ یہ سیب کہاں سے آیا، یہ سیب کس کے باغ کا ہوگا، اور میں نے بنا اجازت اس کو کھا لیا۔ پھر اب باغ کے راستے کی تلاش میں نکل گئے اور جب باغ تک پہنچے تو باغ کے مالک سے ملاقات کی اور فرمانے لگے کہ میں آپ کے باغ کا ایک سیب تالاب کے کنارے بہتا آتا دیکھ کر کھا لیا، اب میں آپ کا قصوروار ہوں، آپ مجھے جو چاہے سزا دے۔ آپ کے اس تقوی کا عالم دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے میں آپ کو تب معاف کروں گا جب آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے۔ تو حضرت ابو صالح نے کہا، فرمانے لگے کہ وہ آپ جو کہے وہ کروں گا۔ پھر باغ کے مالک نے فرمانے لگے کہ میں جانتے ہو میری بیٹی اندھی، لنگڑی، للی اور بہری ہے اور گنگی ہے۔ پھر حضرت ابو صالح نے فرمانے لگے کہ وہ جیسی بھی ہو آج جو کہے وہ کروں گا۔ جب حضرت ابو صالح کا نکاح ہوا اور اپنی زوجہ سے ملاقات کی، دیکھا کہ نہ تو وہ اندھی ہے، نہ تو وہ لنگڑی ہے، نہ تو وہ لولی ہے، نہ تو وہ گنگی ہے، نہ تو وہ بہری ہے۔ یہ دیکھ کر فوراً آپ نے اپنے خسر کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ یہ آپ نے کس کو بھیج دیا، اس لڑکی میں تو کوئی عیب نہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا تھا۔ آپ کے خسر مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ میری ہی لڑکی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کیونکہ وہ کبھی اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی، میں نے اپنی بیٹی کو گنگی اس لیے کہا کیونکہ کبھی اس نے اپنی زبان سے غلط بات نہیں کی، میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ وہ کبھی اپنے پیر غلط کام میں نہیں ڈالی، اور میں نے اپنی بیٹی کو لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی اپنے ہاتھ غلط کام کے لیے استعمال نہیں کیے۔ ایسے اس نیک شہزادی کے نام اس میں گرامی حضرت سیدہ ام الخیر بی بی فاطمہ تھا۔ ایسے تقوی والے ماں باپ کے شہزادے میرے سرکار پیر غوث اعظم ہیں۔ حضور سرکار پیران پیر کی ولایت و امامت کی بشارت اولیاء و متقدین نے دی ہے، اور اولیاء معاصرین نے آپ کو آپ کی امامت تسلیم کی، اور اولیاء و حاضرین نے آپ کو اپنا روحانی پیشوا بنا اور امام مانا ہے۔ اس طرح تمام کے تمام آپ کو رائے سلطان الاولیاء تسلیم کیا، اور سرکار پیران پیر کی ولادت کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب سرکار پیر کی ولادت ہوئی آپ کے والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر 60 برس کو پہنچ گئی تھی، اور پھر یہاں سے ہی کرامتوں کا آغاز ہو گیا کہ 7 سال کی عمر میں کسی عورت کو اولاد ہو
کی تھی میں نماز تہجد ادا کی اور دیکھا کہ زمین سے فلک تک نور ہی نور ہے اور گھر میں تو جیسے اس کا سیلاب ہو. پھر حضرت ام الخیر فرماتی ہے جب میں میرے بچے پھر غیب سے آواز آئی کہ اب یہ وقت ہے ایک آفتاب معرفت کی ولادت کا. اور یہ غیب سے آواز آئی اب یہ وقت ہے کہ ایک آفتاب معرفت کی ولادت کا. حضرت ام الخیر فرماتی ہے جب میں نے میرے بچے کو دیکھا کہ وہ زمین پر اوندھے منہ پڑا ہے اور بارگاہ یزدی میں سجدہ ریز ہے اور اس کے سینے سے سبحان رب الاعلیٰ کی آواز نکل رہی ہے. سرکار پیر کی ولادت کی شب گیلان میں تقریباً 1100 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب مرتبہ ولایت سے فائز ہوئے. اللہ اللہ کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہر ایک ولی ہے. جب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم 20 برس کی عمر شریف کو پہنچ گئے تب آپ نے حضور سید الانبیاء سرکار مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر تم واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں سرکار پیر نے عرض کیا کہ میری مادری زبان فارسی ہے اور بغداد میں لوگوں کی زبان عربی ہے، میں کیسے واضح و نصیحت کروں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا منہ کھول عبد القادر. حضرت پیرانے پیر سرکار نے حکم کے مطابق منہ کھولا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار پیر کے منہ میں 7 مرتبہ دم کیا اور پھر فرمانے لگے کہ جا عبد القادر اب واضح و نصیحت سے بہترین واضح و نصیحت سے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معتبرک لعاب دہن 7 بار ٹپکایا. اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی آپ نے مولا کائنات آقا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیکھا. مولا علی نے بھی وہی فرمایا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبد القادر تم واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ پھر جواب میں حضور پیرانے پیر نے وہی عرض کیا جو سرکار مدینہ کو عرض کیا تھا اور پھر مولا علی نے بھی وہی ارشاد فرمایا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبد القادر منہ کھول اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ٹپکایا. اس کے بعد جب سرکار پیرانے پیر واز فرماتے منبر پر تشریف لاتے چند کلمات واز ہی کے تھے اس کے سامعین کا حال ایسا ہو جاتا کہ وہ ایسا حال ہو جاتا کہ وہ بے خود ہو جاتے. وہی احسان قدرت کا بھلایا جا نہیں سکتا کہ ہم بن کر ہی آئے ہیں غلام شاہ جیلانی. السلام علیکم.